2 مرتبہ رب تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ ذکر کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا، وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ اس کو یاد کرنے کے اتنے طریقے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے۔ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، زندگی بھر تم جتنی سانسیں لیتے اور سانسیں چھوڑتے ہو، اس سے بھی زیادہ طریقے اللہ کو یاد کرنے کے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں صرف اللہ اللہ کہنا یہ ذکر ہے، سبحان اللہ کہنا یہ ذکر ہے، الحمدللہ اللہ اکبر کہنا یہ ذکر ہے۔ یہ ذکر کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، اور ذکر ہر ایک کا الگ الگ انداز سے ہے۔ انسانوں کا ذکر الگ ہے، جانوروں کا الگ ہے، ملائکہ کا الگ ہے، جنات کا الگ ہے، مچھلیوں کا الگ ہے، چیونٹیوں کا الگ ہے۔ سب اپنے اپنے انداز سے ذکر کرتے ہیں۔ قرآن یوں کہہ رہا ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح نہ بیان کر رہی ہو، ذکر میں مشغول نہ ہو۔ کوئی چیز دنیا میں ایسی نہیں جو اللہ کا ذکر نہ کر رہی ہو۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اللہ فرماتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکو گے۔ درخت پیڑ پودے کس طرح سے ذکر کرتے ہیں تمہیں معلوم نہیں، ان کا انداز الگ ہے، جانوروں کا انداز الگ ہے۔ حتیٰ کہ میرے عزیزو، یہ انسانوں اور دوسری مخلوقات میں اللہ نے فرق بھی کیسا رکھا ہے، قربان جاؤ اس کی رحمتوں پر۔ اس کا اصول یہ ہے اللہ کا، جانوروں میں اگر کوئی جانور ذکر کرنے سے ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہوا، ایک لمحے کے لیے، 1 منٹ کے لیے غافل ہوا، تو اس کی موت آ جائے گی اسی وقت۔ کوئی پرندہ اگر تھوڑی دیر کے لیے ذکر کو موقوف کر دیا اللہ کی بارگاہ میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ اس کا یا تو شکار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ درخت اگر ذکر الہی سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہو جائے تو درخت وہ سوکھ جائے گا یا جل جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ لیکن انسان برسا برس بھی ذکر نہ کر کے اس زمین پر جی رہا ہے، یہ اس کی رحمت کاملہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اشرف المخلوقات مخلوق کو، اس انسانی مخلوق کو اللہ نے بہت ساری چیزوں میں درگزر کر کے رکھا ہے، معاف کر کے رکھا ہے۔ اس کا نام لو تو بھی کھلا رہا ہے، نہ لو تو بھی کھلا رہا ہے، حساب تو بعد میں ہونا ہے۔ عزیزان گرامی، بزرگان دین نے جو ذکر کے طریقے الگ الگ انداز سے بیان کیے ہیں، میں یہ مجلس تصوف ہے، یہ مجلس ذکر ہے، میں صرف اور صرف قلب کی بات کرنا چاہوں گا، دل کی بات۔ آج کے دور میں پوری کی پوری طاقت لگا دیتے ہیں اپنی صحت کو صحیح کرنے کے لیے۔ اگر آپ کا گھٹنا خراب ہوا تو مجھے یہاں تک خبر ملی کہ ایک گھٹنے کا آپریشن 1.5 لاکھ روپے سے، دل کا آپریشن، سر کا آپریشن، آنکھ کا آپریشن، ہاتھ کا آپریشن، جہاں کہیں تھوڑی خرابی آئی آپ مال خرچ کر کے اس کو صحیح کرانا چاہیں گے۔ جو لا علاج بیماری ہے کینسر، سب کو معلوم ہے، اس کے باوجود بھی کینسر ہونے کے بعد کوئی خاموش بیٹھتا ہے کہ چھوڑو اب تو مرنا ہی ہے۔ علاج میں وہ بھی 2-5 لاکھ روپے خرچ کر ہی دیتا ہے، اسے معلوم ہے کہ صحیح نہیں ہوتی، کوشش کرنے میں کیا گئے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ بیماریاں جو جسم کو لگی ہیں، ان کو صحیح کرنے کے لیے مال بھی خرچ کرتے ہیں، وقت بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی بیماری دل میں لگی ہوتی ہے اس کے علاج کے لیے کوئی بندہ کوشش بھی نہیں کرتا۔ اس میں نہ پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت ہے آپ کو، نہ ہی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ چند چیزیں ہیں کہ اگر قلب دھو دیا جائے تو پاک ہو جائے گا۔ دلوں کی سختی بندے کو انسان سے گرا کر جانور کے درجے پر لے آتی ہے، بلکہ جانور سے بھی بدتر۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے پارے میں، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة، لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے، نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل پتھروں سے زیادہ سخت ہوتے ہیں۔
پتھر میں کوئی چیز داخل بھی نہیں ہوتی، اندر سے کوئی چیز باہر بھی نہیں آتی۔ تو جس کا دل سخت ہو گیا ہے، ہدایت کی کوئی بات اس کے دل میں داخل بھی نہیں ہوتی اور کوئی بھی اچھی بات وہ قبول بھی نہیں کرتا، انہی لوگوں کے متعلق قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ کس کے لیے ہے؟ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، وہ اب لوٹنے والے نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھو، ایک مومن کے لیے سب سے پہلی چیز قلب کا تصفیہ، دل کا علاج کرانا۔ دل کا علاج سے مراد کسی کارڈیالوجی کے پاس جا کر کے نہیں، وہ تو خون کی نالیوں کو تو صحیح کر لے گا، لیکن دل کے اندر جو گناہوں کا میل ہے اس کو کوئی کارڈیالوجی صحیح نہیں کرتا، اس کو ڈاکٹرز نہیں صحیح کریں گے۔ اور یہ بیماری نہ تمہیں ایکس رے میں بھی نظر نہیں آئی، ہاں اس کی نشانیاں بزرگوں نے بیان کی ہیں، تم خود پرکھ سکتے ہو۔ اگر قرآن پڑھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو رہا ہے۔ مسجد میں زیادہ دیر بیٹھنے میں دل نہیں لگتا ہے تو سمجھ لو کہ دل کالا ہو چکا ہے۔ اللہ کی راہ میں خیرات کرنے سے دل ہاتھ نہیں اٹھتا تو سمجھ لو کہ دل پورا کالا ہو چکا ہے۔ ایسی نشانیاں بہت ساری ہیں۔ آیات قرآنیاں پڑھی جا رہی ہیں، سننے کا شوق نہیں، لیکن وہی گانے گھنٹوں سنتا ہے، یہ دل کے کالے ہونے کی علامات۔ تھوڑی دیر اپنے والدین کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن گھنٹوں غیر محرم عورتوں کو دیکھنے کا شوق ہے۔ کلام پاک کو تھوڑی دیر کے لیے نظر بھر کر کے دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن موبائل میں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے۔ یہ تمام چیزیں دل کے سیاہی کی علامات ہیں میرے عزیز۔ اگر علاج نہیں کیا تو یہ پتھر ہو جائے گا، یہ پتھر ہو جائے گا، اور پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو پاتا۔ اسی طرح مرے دل کے ساتھ دنیا سے وہ چلا بھی جاتا ہے۔ آخر اس دل کی صفائی کیسے کی جائے؟ کون سا صابن، کون سا سرف، کون سا پانی لے کر کے اس دل کو دھوئیں تو صاف ہوگا؟ نہیں میرے عزیزو، یہ دل صرف اور صرف اللہ کے ذکر سے پاک ہوتا ہے۔ قرآن نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو اس دل کی صفائی جو ہے اللہ کے ذکر سے ہے۔ اب ایک بڑی بات میں آپ کو بتاؤں، فقہ کا ایک قاعدہ ہے، قانون ہے، شریعت کا ایک مسئلہ ہے۔ زمین پر اگر نجاست پڑ گئی کیسے پاک کریں گے آپ؟ کھلی زمین تھی، گوبر پڑا ہوا ہے، پاک کرنے کا طریقہ، ہر چیز کو پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے۔ مسائل آپ پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا۔ کپڑے پر لگے تو دھونا ہے، بدن پر لگے تو دھونا ہے، برتن پہ لگے تو دھونا ہے، الگ الگ طریقے ہیں سب نجاستوں کو پاک کرنے کا۔ کپڑے پر اگر نجاست لگی ہے تو 3 مرتبہ دھونا ہے آپ کو۔ کوئی غلیظ نجاست لگ گئی تو، نجاست کی بھی 2 قسمیں ہیں، خفیف اور غلیظ۔ غلیظ کا مطلب جیسے پیشاب، پاخانے وغیرہ، خفیف کا مطلب حلال پرندوں کی بیٹ وغیرہ۔ تو یہ نجاست کو دھونے کے الگ الگ طریقے ہیں، لیکن ان میں سے اگر کہیں زمین پر نجاست لگی تو اسے کیسے دھوئیں گے آپ؟ کھلی زمین، میدان ہے باہر، اور نجاست گر گئی ہے، اس کے پاک کرنے کے 2 طریقے بزرگوں نے لکھے ہیں، فقہاء کرام نے لکھے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست بہہ جائے، بارش اتنی آ جائے، توجہ ہے نا، زمین کے پاک ہونے کے 2 طریقے ہیں۔ بارش اتنی آ جائے کہ نجاست وہ بہہ کے چلی جائے۔ دوسرا طریقہ ہے یا تو دھوپ اتنی زیادہ پڑ جائے کہ وہ نجاست سوکھ کر کے ختم ہو جائے، وہ زمین پاک ہو گئی۔ یا تو بارش سے زمین پاک ہوگی یا تو دھوپ سے زمین پاک ہوگی۔ یہ 2 قاعدے ہیں شریعت کے۔ نجاست یا تو بہہ کے چلی جائے یا سوکھ کر کے چلی جائے، سوکھ کر کے جب ختم ہو گئی تو وہ زمین پاک ہو گئی۔ اب آئیے میں یہ بات کیوں بتا رہا ہوں آپ کو۔ مشہور صوفیہ اکرام نے فرمایا اے بندے، اسی طرح تیرے دل کی جو زمین ہے اس پہ اگر گناہوں کی نجاست لگ جائے تو اسے بھی دھونے کے 2 طریقے ہیں، اسے پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں۔
جس طرح زمین بارش کے برسنے سے پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح تیرے دل کی زمین اللہ کے ذکر سے پاک ہوگی۔ اللہ کا ذکر برسات ہے، یہ بارش ہے، قرآن کی تلاوت بارش ہے۔ جیسے ہی بندہ ذکر کرنے لگتا ہے اس کے قلب پر اللہ کے انوار برسنا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نجاست بہہ کے چلی جائے گی۔ اور دوسری، وہ آج کے زمانے میں مشکل ہے، اگر دل کی زمین نجاست سے ملوث ہو گئی ہے، ناپاک ہو گئی ہے، ایک طریقہ میں نے زمین کا بتایا بارش کا، دوسرا طریقہ ہے دھوپ کا۔ دل کی نجاست کو دھونے کے لیے ایک ذکر الہی کی برسات، یا تو پھر شیخ کامل کی نگاہوں کی گرمی سے، شیخ کامل کے نگاہوں کی گرمی سے نجاست پاک ہو سکتی۔ یہ دو طریقے ہیں۔ شیخ کامل کا حصول معمولی بات نہیں ہے، اس میں برسا برس لوگ تلاش میں لگانا چاہیے، لیکن یہاں تو آج حال یہ ہے کہ کہیں سے کوئی بھٹک کے پیر میرے گھر آ جائے میں اس کا دامن پکڑ لوں گا۔ در حقیقت جسے اپنے بیماریوں کو صحیح کرنے کی طلب ہے وہ سچے پیر کی تلاش میں گھومتا پھرتا رہے گا، یہ نہیں کہ بازار میں بیٹھ کر کے انتظار کرے گا۔ اسے تو ڈھونڈتے رہنا چاہیے کنٹینیو کہ کہیں مجھے شیخ کامل ملے جو میرے دل کے مرض کا علاج کرے، جس کے پاس بیٹھوں تو مجھے گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے اور میرے دل کے اندر گناہوں کی جو نجاست ہے اس کی نگاہوں کی گرمی سے دھل جائے۔